اخبار 11واں باب پاک و ناپاک حیوانات کی تمیز۔ اور خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کلام کر کے فرمایا کہ بنی اسرائیل سے کلام کر کے کہو کہ زمین کے سب چوپایوں میں سے یہ حیوان ہیں جنہیں تم کھا سکتے ہو، سب چوپائے جن کے کھر چرے ہوئے ہوں اور وہ جگالی کرتے ہوں تم کھاؤ، لیکن ان میں سے جو جگالی کرتے ہیں اور جن کے کھر ہوتے ہیں تم یہ نہ کھاؤ۔ اونٹ کیونکہ اگرچہ وہ جگالی کرتا ہے مگر اس کے کھر چرے ہوئے نہیں، سو وہ تمہارے لیے ناپاک ہے۔ اور وبرو گو وہ جگالی کرتا ہے مگر اس کے کھر چرے ہوئے نہیں، وہ تمہارے لیے ناپاک ہے۔ اور خرگوش جو جگالی کرتا ہے مگر اس کے کھر چرے ہوئے نہیں، لہذا وہ تمہارے لیے ناپاک ہے۔ اور خنزیر کہ اس کے کھر چرے ہوئے تو ہیں مگر وہ جگالی نہیں کرتا، اس لیے وہ تمہارے لیے ناپاک ہے۔ تم ان کے گوشت میں سے کچھ نہ کھاؤ اور ان کی لاشوں کو نہ چھوؤ، کیونکہ وہ تمہارے لیے ناپاک ہیں۔ اور پانی کے تمام جانداروں میں سے تم یہ کھاؤ، سمندروں اور دریاؤں اور تالابوں میں سب جن کے پر اور چھلکے ہوں، پس انہیں تم کھاؤ۔ اور سمندروں اور دریاؤں میں سب جن کے پر اور چھلکے نہ ہوں، سب جو پانی میں رینگتے ہیں اور سب حیوان جو اس میں رہتے ہیں تمہارے لیے ناپاک ہیں، وہ تمہارے لیے ناپاک ہیں۔ ان کے گوشت میں سے نہ کھاؤ اور ان کی لاشوں سے نفرت کرو۔ وہ سب پانی میں رہنے والے جن کے پر اور چھلکے نہ ہوں تمہارے لیے ناپاک ہیں۔ اور پرندوں میں جن سے تم نفرت کرو اور نہ کھاؤ وہ یہ ہیں: نسر اور ہما اور عقاب، چیر اور جرہ اور سب ان کی اقسام، اور سب غراب اور ان کی اقسام، اور شتر مرغ اور ابابیل اور حواسل اور شکرہ اور سب ان کی اقسام، اور چغد اور ماہی گیر اور الو اور بوم شب اور بگلا اور گدھ، اور لکلک اور بوتی مار ان کی اقسام، اور ہدہد اور چمگادڑ، اور تمام رینگنے والے پردار جاندار جو 4 پاؤں پر چلتے ہیں تمہارے لیے ناپاک ہیں۔ لیکن رینگنے والے پردار جانداروں میں سے جو 4 پاؤں پر چلتے ہیں تم یہ کھاؤ، جن کی ٹانگیں ہاتھوں سے زیادہ لمبی اور ان سے وہ زمین پر کودتے ہیں۔ جنہیں تم کھاؤ وہ یہ ہیں: ٹڈی اور اس کی سب اقسام، گنجی ٹڈی اور اس کی اقسام، اور جھینگر اور اس کی اقسام، اور گھاس کا ٹڈا اور اس کی اقسام، مگر تمام پردار رینگنے والے جانور جن کے 4 پاؤں ہیں تمہارے لیے ناپاک ہیں۔ ان سے تم ناپاک ہوگے، اور جو کوئی ان کی لاشوں کو چھوئے گا وہ شام تک ناپاک رہے گا، اور جو کوئی ان کی لاشوں کو اٹھائے وہ اپنے کپڑے دھوئے اور شام تک ناپاک رہے گا۔ سب حیوان جن کے کھر چرے ہوئے نہیں اور جو سب جگالی نہیں کرتے تمہارے لیے ناپاک ہیں، جو کوئی انہیں چھوئے ناپاک ہوگا۔ اور سب 4 پاؤں پر چلنے والوں میں سے وہ جو اپنے پنجوں کے بل چلتے ہیں تمہارے لیے ناپاک ہیں، جو کوئی ان کی لاش کو چھوئے شام تک ناپاک رہے گا۔ اور جو کوئی ان کی لاش اٹھائے اپنے کپڑے دھوئے اور شام تک ناپاک رہے گا، کیونکہ وہ تمہارے لیے ناپاک ہیں۔ اور رینگنے والے جانداروں میں سے
جو زمین پر رینگتے ہیں تمہارے لیے یہ ناپاک ہیں، نیولا اور چوہا اور گو اور ان کی سب اقسام، ہرزون اور ورل اور چھپکلی اور سانڈ اور گرگٹ۔ رینگنے والوں میں سے یہ تمہارے لیے ناپاک ہیں۔ جو کوئی ان میں سے مرے ہوئے کو چھوئے گا شام تک ناپاک رہے گا، اور جس پر ان میں سے کوئی مرا ہوا گرے وہ ناپاک ہوگا۔ لکڑی کے سب برتن اور کپڑے اور چمڑا اور ٹاٹ اور ہر ایک برتن جو کام میں آتا ہے وہ پانی میں ڈالا جائے اور شام تک ناپاک ہوگا، پھر پاک ہو جائے گا۔ اور ہر ایک مٹی کا برتن جس کے اندر ان میں سے کوئی چیز پڑ جائے تو جو کچھ اس کے اندر ہے ناپاک ہوگا، اور وہ برتن توڑا جائے۔ سب خوراک جو کھائی جاتی ہے اگر اس پر اس برتن کا پانی پڑے تو ناپاک ہوگی، اور ہر ایک پینے کی چیز جو اس میں پی جائے ناپاک ہوگی، اور سب کچھ جس پر ان کی لاشوں سے کچھ پڑے ناپاک ہوگا۔ تنور ہو یا چولہا اسے تم توڑ ڈالو، کیونکہ وہ ناپاک ہے اور وہ تمہارے لیے ناپاک ہوگا۔ لیکن چشمہ اور کنواں اور تمام جمع شدہ پانی پاک ہوگا، لیکن جو کچھ اس میں ان کی لاش سے چھو جائے وہ ناپاک ہوگا۔ اور اگر ان کی لاش میں سے کچھ کسی بیج پر جو بویا جاتا ہے پڑے تو وہ پاک رہے گا۔ اگر بیج کو پانی لگ گیا ہوا ہے اور اس پر ان کی لاش میں سے کچھ گرے تو وہ تمہارے لیے ناپاک ہوگا۔ اگر کوئی حیوان جسے تم کھا سکتے ہو مر جائے تو جو کوئی اس کی لاش کو چھوئے شام تک ناپاک ہوگا، اور جو کوئی اس کی لاش میں سے کھائے وہ اپنے کپڑے دھوئے اور شام تک ناپاک رہے گا، اور جو کوئی اس کی لاش کو اٹھائے اپنے کپڑے دھوئے اور شام تک ناپاک رہے گا۔ اور سب رینگنے والے جاندار جو زمین پر رینگتے ہیں وہ ناپاک ہیں، انہیں نہ کھاؤ۔ اور سب جو اپنے سینے پر چلتے اور جو چار پاؤں پر چلتے ہیں اور بہت پاؤں والے سب رینگنے والوں میں سے جو زمین پر رینگتے ہیں انہیں نہ کھاؤ، کیونکہ وہ ناپاک ہیں۔ اور تم رینگنے والے جاندار کی جو زمین پر رینگتا ہے کسی چیز سے اپنے آپ کو داغ نہ لگاؤ، اور نہ اپنے آپ کو ان سے ناپاک کرو کہ تم ناپاک ہو جاؤ گے، کیونکہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ تم اپنے آپ کو پاک کرو اور پاک ہو جاؤ، اس لیے کہ میں پاک ہوں، اور رینگنے والے جاندار کی کسی چیز سے جو زمین پر حرکت کرتا ہے اپنے آپ کو ناپاک نہ کرو، کیونکہ میں خداوند ہوں۔
जो तुम्हें मुल्क मिस्र से बाहर निकाल लाया, ताकि तुम्हारा खुदा हूँ। बस तुम पाक हो, क्योंकि मैं पाक हूँ। चौपाए और परिंदे और सब जानदार जो पानी में चलते हैं, और सब जो जमीन पर रेंगते हैं, उनकी बाबत यही शरीयत है, ताकि पाक और नापाक में और उन हैवानों में जो खाए जाते हैं और जो खाए नहीं जाते, तुम तमीज करो।